السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علامہ صاحب کیا حال ہے؟ خیر اللہ۔ آفس جی سے الحمدللہ، جزاکم اللہ آپ کا بے حد خیر۔ شکریہ کہ آپ نے ہماری پوری ٹیم کو ایک مرتبہ پھر وقت دیا کہ آپ حاضر ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، آج کا جو میرا سوال ہے علامہ صاحب سے وہ یہ ہے، اعتکاف اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے رمضان مبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے، اور بالخصوص ایک بڑا ہی اہم موضوع اعتکاف کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 20واں جو روزہ ہوتا ہے اس کے مغرب سے پہلے، اور ہم نے اسی سنت اعتکاف پر بات کرنی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے، یہاں سے سب سے ضروری پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کی پہلی قسم مستحب اعتکاف ہے کہ جس کو ہم یکسر چھوڑ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف کہہ کے مسجد میں داخل ہوں، تاکہ اگر کوئی مسجد میں کوئی بات کرنی ہو، کوئی بیٹھنا ہو، کوئی لیٹنا ہو، کھانے پینے کی حاجت آ جائے تو شرعاً آپ جو ہیں پھر لیٹ سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کی جو پہلی قسم ہے وہ مستحب ہے۔ دوسری قسم ہے واجب اعتکاف کی۔ جب کوئی شخص کوئی نظر مانتا ہے تو وہ واجب اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، اور اس کے لیے بھی بعینہ سنت اعتکاف کی طرح روزہ شرط ہے۔ اور تیسرا اعتکاف سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 20ویں روزے کے مغرب سے پہلے جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں، قرآن میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ میرے اس گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے۔ اعتکاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے بابت فرمایا، المتکف، یہ جو اعتکاف کرنے والا ہے، ہوا یکف الذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے روک دیتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور جو سب سے بڑا کمال اس کا یہ ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر وہ نیکی جو اور لوگ کرتے ہیں اسے جاری فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کی فضیلت میں کیا یہ کم ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہے اور اس کے قریب کوئی ایسا عزیز بیمار تھا جس کی یہ عیادت کرنا چاہتا ہے، تو یہ اعتکاف کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر وہاں لوگ عیادت کے لیے چلے جائیں تو اللہ اسے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی عیادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح معاملہ ہے جنازے کا کہ اگر اس کا کوئی دوست یا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار دنیا سے پردہ کر گیا، کہ اگر یہ اعتکاف کی حالت میں نہ ہوتا تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاتا، تو یہ جو حکم آیا ہے حدیث میں کہ نیکی کرنے والوں کی طرح اس کی نیکی کو بھی جاری کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنازے میں اعتکاف کی وجہ سے شامل نہیں بھی ہو سکا، اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک آخری بات اعتکاف کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس سے لوگوں کو تھوڑی سی یہ بھی تلقین ملے کہ مسجد میں جو نماز کے لیے صبح شام آتے جاتے ہیں، اللہ انہیں کیا جو ہے نا ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس بندے کے مقام کا خود ہی سمجھ آ جائے کہ جو اعتکاف میں ہے، اور اعتکاف کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنۃ
कुल्लमा गदा औ राहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह शाम मस्जिद जाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में मेहमानी का एहतमाम फरमाता है। वो जितना मर्तबा सुबह या शाम जाता है, तो फिर ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई शख्स सुबह शाम मस्जिद में जाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मेहमानी का एहतमाम फरमाता है। एतिकाफ की फजीलत को अल्फाज में कौन बयान कर सकता है? जो 10 दिन रात तक मस्जिद से निकले ही नहीं, उसके दर्जे का क्या आलम होगा। और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन जो खुश नसीब हैं जो 10 दिन का एतिकाफ करते हैं, उनके लिए ये जो हुक्म है कि अलबैतु मस्जिदु कुल्लु तक़ीय्यिन, फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वतकफ़्फ़लल्लाहु लिमन कानल मस्जिद फ़ी बैतिही राहा औ रहमतन इला रिदवानिल्लाहि वल जिवाज़ि इला सिराति व इलल जन्ना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद को अपना घर बना लिया, अल्लाह ताला उसे राहत भी अता करेगा, ये रब ने अपने ज़िम्मे पर लिया है, उस पर रहमत भी बरसाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे पुले सिरात से बिजली की तरह गुजार देगा और अल्लाह उसे अपनी रज़ा अता फरमाएगा और रज़ाएं का मकाम जन्नत अता फरमाएगा। ये वो शख्स जो 5 वक्त के लिए मस्जिद को अपना घर बनाए, जो 10 रात दिन तक बैठा रहे, फिर उसकी फजीलत का आलम क्या होगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।